किस्त नंबर 74। ये 1980 की बात है, 1980 कि हम लोग लाहौर में अल्फ्रेड बिल्डिंग में अनारकली में रहते थे। अनारकली के साथ जो मैंने पहले ज़िक्र किया है, तो वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी और तकरीबन 60, 65, 70 फुट बुलंद थी। उसकी छत पर किसी गरीब आदमी ने एक कमरा सा बनाकर तो मालिकों की मर्ज़ी से वो वहाँ रहने लग गए। तो वक्त के साथ साथ उन्होंने फिर उसके 2 बच्चे पैदा हुए उस गरीब आदमी के। वो अपना काम काज करने लग गए। फिर उन्होंने एक और कमरा उसमें बढ़ा लिया। तो फिर उस लड़के की शादी हो गई, उसका नाम तैयब था। तो 1979 में उस तैयब की शादी हुई या 78 में, बहरहाल ये उसी वक्त की बात है। तो उसकी शादी हुई और वो ऊपर रहते थे छत पर, हमारी उस बिल्डिंग की छत पर रहते थे 2 कमरे डाल के। एक दिन सर्दियों के यही मार्च अप्रैल वाले दिन होंगे। तो उन दिनों गैस तो नहीं हुआ करती थी। तो अतिया ने अपने 1 साला बच्चे को नहलाना था, तो वो उसको चारपाई पर धूप में बिठा के चली गई। और साथ ही उसने एक बाल्टी उस चारपाई के साथ रख दी जिसमें पानी भरा हुआ था, और वो ये इंतज़ार करती रही कि धूप की गर्मी से ये पानी कुछ गर्म हो जाए तो मैं अपने बच्चे को नहलाऊं। वो पानी ठंडा था, तो वो पानी भाई धूप की हिद्दत से थोड़ी देर गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसको नहलाऊंगी। उसके बाद वो अपने किचन में चली गई और वो किचन की खिड़की में से अपने बच्चे को भी देखती रही। वो खिलौनों से चारपाई पर बैठा खेल रहा था। तो वो अपना हांडी शांडी पकाने खड़ी हो गई। वो खेल में मस्त था, बच्चा साथ ही नीचे यानी बाहर बैठा था। कुछ देर बाद उसने देखा तो वो बच्चा जो है चारपाई पर मौजूद नहीं है। वो वापस आई कि शायद बच्चा चारपाई से नीचे गिर गया हो। वो जब बाहर आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा उलट कर बाल्टी में गिर गया है और सिर्फ उसकी टांगें बाहर हैं, बाकी सारा धाड़ उसका पानी के अंदर है। और वो पानी उसके जिस्म में इतना ज़्यादा जा चुका था और सांस बंद हो चुकी थी कि वो बच्चा फौत हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा सानिया था हमारे लिए। तो इसके अलावा ज़िंदगी के जो अहम वाक़यात हैं उनमें अपने बच्चों का पैदा होना, नवासे नवासियों, पोते पोतियों का, ख़ास तौर पर पैकर हुसैन जो पहला हमारा बच्चा था, उसका पैदा होना हमारे लिए एक बहुत ही अहम वाक़या था। और फिर शावेज़ सारा पैदा हुई 2006 में। 2001 में पैकर हुसैन पैदा हुआ, 2006 में सारा पैदा हुई, 2003 में साइम पैदा हुआ और 2008 में शावेज़ पैदा हुआ। सारा अब पैकर और साइम की पैदाइश के वक्त वो निश्तर अस्पताल मुल्तान में पैदा हुए थे। उस वक्त मैं उनके करीब नहीं था और वो मेरी बहू जो है वो अपनी माँ के घर थी, मेरी छोटी बहन के घर, और वो उसको मैनेज कर रहे थे उस बच्चों की पैदाइश को। हम बाहर रहते थे। तो फिर ये हुआ कि अलबत्ता शावेज़ और सारा 2006 में, शावेज़ 2008 में पैदा हुए लाहौर में मुमताज़ बख्तावर अस्पताल में। तो उस वक्त हम करीब थे उनके, तो मैं अस्पताल में मौजूद था और ये दोनों बच्चे रात को किसी वक्त यानी 2-2:30 बजे के बाद पैदा हुए। तो वो भी हमारे लिए एक बड़ी खुशी और शादमानी का वक्त था जब ये बच्चे पैदा हुए। ख़ुसूसन सारा की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हुआ। मैं एक बेटी के लिए बहुत बेताब था, एक पोती के लिए। तो इनके अलावा जो अहम वाक़यात हुए हैं
ان میں میری بیٹی صوبیہ کی شادی 2004 دسمبر میں ہوئی، اور 1994 میں عاصم کا کاکول چلے جانا ISSB کر کے وہ فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہو کر وہ فوج میں چلا گیا ٹریننگ کے لیے۔ وہ بھی ایک بہت اہم واقعہ تھا جس نے ہمیں زندگی میں بہت سے ہماری خلا پیدا کر دیے، اور ہمیں بالآخر اس کو مجبور کر کے اس کا وہ کورس چھڑوانا پڑا، ورنہ آج وہ کہیں کرنل یا بریگیڈیئر کے عہدے پر، کرنل کے عہدے پر تو ضرور پہنچا ہوا ہوتا۔ اور اس کے علاوہ 2004 میں صوبیہ کی شادی ہو گئی، 1999 میں میری پہلی بیٹی منزہ سحر کی۔ یہ سب اہم واقعات ہیں، ناقابل فراموش واقعات ہیں۔ میں ان کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ یہ سب واقعات آپ کے سامنے ہوئے ہیں، اور یہ نارمل واقعات ہوتے ہیں، لیکن کسی اور کے لیے ان کی اہمیت ہو نہ ہو، میرے لیے بڑی اہمیت ہے اپنے بچوں کی شادیاں، اپنے بچوں کی پیدائش۔ اور صوبیہ کا گولڈ میڈل لینا MA میں، عاطف کا گورنمنٹ کالج لاہور میں گولڈ میڈل لینا، کلاس میں اول آنا، صوبیہ کا MPhil میں گولڈ میڈل لینا، یہ یقیناً بہت بڑی خوشیاں ہیں جو انسان کو سدا یاد رہتی ہیں، یہ اچیومنٹس ہوتی ہیں بچوں کی۔ پھر میں اب آ جاتا ہوں اپنی 2005 میں جب میری پروموشن ہوئی، میں نے 20ویں گریڈ میں، تو اس وقت یعنی میں تقریباً 1.5-2 سال کی چھٹی بنا چکا تھا گھر بیٹھ کر تنخواہ سمیت۔ وہ نیپا کی ٹریننگ کے سلسلے میں میں ایک ٹریننگ، پھر دوسری ٹریننگ کے سلسلے میں میں گھر بیٹھا رہا، تو وہ میری عیاشی کا زمانہ تھا۔ اس میں میں نے بہت سا علم حاصل کیا انٹرنیٹ کے ذریعے، اور پھر 2005 میں انہوں نے مجھے پروموٹ کیا۔ 31 مئی 2005 کو میں نے 20ویں گریڈ میں بطور ممبر چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم جوائن کیا، اور 3 سال تک میں وہاں پھر ممبر چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم رہا۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس میں میرے فرائض کیا تھے اور میں کیا کیا کرتا رہا۔ بہرحال وہ ایک بہت ہی زبردست پوسٹ تھی، بڑی باوقار اور بہت عزت والی، پورے پنجاب میں حکمرانی، چیف منسٹر کا نمائندہ ہونا، انسپیکشن ٹیم کا ممبر ہونا، تو یہ ایک بہت عظیم یعنی کامیابی تھی۔ اور لیکن اس سے زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، یعنی بے چینی ختم ہو گئی، اور ہماری زندگی ایک دھرے پر جس طرح لگی بندی گزرتی ہے، تو وہ کمہار کا دھرا تو آپ نے سنا ہوگا، اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک ہموار سطح پر گھومتی رہی۔ اس میں جو چند ایک اہم واقعات ہوئے ہیں، وہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر بعد میں میرے پاس تھوڑی گنجائش رہ گئی، کیونکہ اب یہ 74 قسطیں ہو گئیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 100 سے آگے نہ جائیں، تو میں اب اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں اس داستان کو، اور اسے میں سنبھالنے کی بجائے وہی اہم واقعات کے ذکر تک محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ جنوری 2006 میں میرے لیے ایک اہم واقعہ ہوا کہ اس سال میں نے جنوری 2006 میں، بلکہ 2005 کے آخر میں کہہ لیجئے کہ میں نے قصد کیا کہ ہم حج پر جائیں گے، یعنی 2006 میں اور میری بیوی حج پر جائیں گے۔ یہ حج پر جانا زندگی کے اہم ترین واقعات میں ہوتا ہے،
خصوصاً جب کہ میں بات کر رہا ہوں تب اس زمانے میں. تو میں نے یہ سوچا کہ اس وقت لاہور میں 600 کے قریب حج آپریٹرز ہیں، حج اور ٹور آپریٹر جو حج کراتے ہیں. تو میں ان میں سے کوئی خاص آپریٹر ڈھونڈوں جو ہمیں صحیح حج کرائے، ہمیں لوٹے بھی نہیں اور ہمیں وہاں جا کر تنگ بھی نہ کرے اور یعنی ہمیں پریشان نہ کرے. کیونکہ حج آپریٹرز اور ٹور آپریٹرز کے بارے میں ان دنوں یہ شکایات عام تھی کہ وہ یہاں پیسے تو لے لیتے ہیں، وہاں جا کر پھر وہ تنگ کرتے ہیں اور یعنی اچھی جگہ نہیں ٹھہراتے. تو میرا خیال تھا کہ اس سال اکتوبر میں حج آنا تھا، اکتوبر نومبر میں. تو میں نے کہا میرے پاس 9-10 ماہ ہیں، ان 9-10 ماہ میں میں پوری سرچ کروں گا کہ کوئی بہت ہی اچھا حج آپریٹر مجھے مل جائے. لہٰذا 1 جنوری 2006 سے میں نے دفتری اوقات کے بعد حج آپریٹر ڈھونڈنے شروع کر دیے. پہلے میں نے ان کی ایک لسٹ یعنی کمپیوٹر سے بنوائی کہ لاہور کے 600 حج آپریٹر تھے لاہور شہر میں. تو میں نے ان 600 میں سے جو میرے علاقے میں تھے، یعنی میرے ملتان روڈ پر یا ملتان روڈ کے ساتھ جو چبرجی کا علاقہ ہے یا سیکٹریٹ کے ارد گرد یا انارکلی، یہ علاقہ میں نے مخصوص کر لیا. تو وہ کوئی تقریباً 100 کے قریب حج آپریٹر بنے. تو میں نے تہیہ کیا کہ میں ان 100 افراد سے ملوں گا اور ان میں سے جو سب سے اچھا ہوگا میں اس کو پیسے دوں گا اور اس کے ساتھ ہم حج پر جائیں گے.